السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. گزشتہ کئی دنوں سے نماز کی سنتوں کے موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، اور یہ گفتگو مشہور و معروف کتاب الدروس المہمہ سے ہو رہی ہے. چنانچہ کتاب کے مؤلف نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا پڑھنا، یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس جیسی کوئی دعا پڑھنا، یہ نماز میں مسنون ہے، مشروع ہے. دوسرے نمبر پہ کتاب کے مؤلف نے یہ واضح کیا کہ نمازی کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے، سینے پہ رکھے، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی. چوتھے نمبر پہ کتاب کے مؤلف نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ نماز کے آغاز میں اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نماز میں 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر کیا جائے. اور چوتھے نمبر پہ آج کی جو سنت ہے جس پہ آج سے درس شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ما زاد عن واحدۃ فی تسبیح الرکوع والسجود. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ آپ رکوع میں اور سجدوں میں جب اللہ کی تسبیحات بیان کریں تو یہ 1 سے زائد بار بیان کریں. ایک بار آپ نے کہہ لیا سبحان ربی الاعلی، ایک بار آپ نے کہہ لیا سبحان ربی العظیم، اس سے کام چل جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سے زائد بار کہیں، 3 بار کہیں، 5 بار کہیں، 7 بار کہیں، یعنی کہ 1 سے زائد بار کہیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو تب میں نے یہ دیکھا کہ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھ رہے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکوع میں کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ان کے 1 سے زائد بار کہہ رہے تھے. تو اس لیے 1 سے زائد بار یہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عملی طور پہ اس بات پہ ترغیب ہے اور آپ کا اس پہ عمل ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں 5ویں سنت ما زاد عن واحدۃ فی الدعاء بالمغفرۃ بین السجدتین، کہ یہ بھی مسنون ہے کہ جب آپ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھیں اور ایک دفعہ آپ کہہ لیں رب اغفر لی، تو دوسری بار بھی کہیں، تیسری بار بھی کہیں، یعنی کہ 1 سے زائد بار کہیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو آپ سجدے کے برابر بیٹھتے تھے. مقدار جو ہوتی تھی بیٹھنے کی دو سجدوں کے درمیان میں وہ سجدے کے برابر ہوتی تھی. آپ دیکھیں گے عام طور پہ میرے اردو بولنے والے بھائی دو سجدوں کے درمیان میں اچھی طرح نہیں بیٹھتے. ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بہت جلدی کرتے ہیں, ابھی ان کی کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. جبکہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ دو سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر کا آپ کا سجدہ ہوتا تھا. اور کیا پڑھتے تھے؟ جناب حذیفہ کہتے ہیں آپ پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی, یعنی کہ ایک سے زیادہ بار پڑھتے تھے. تو اس لیے ایک سے زیادہ بار یہ کہنا رب اغفر لی, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے رازق, میرے گناہ معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, یہ سنت طریقہ ہے, اس کو اپنانا چاہیے. چھٹے نمبر پہ چھٹی سنت, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں جعل الرأس حیال الظہر فی الرکوع, کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کا سر کمر کے برابر ہونا چاہیے. سر کس کے برابر ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ان کا سر کمر سے اٹھا ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پہ ان کے ہاتھ بھی رکوع پہ اچھی طرح نہیں ہوتے, بس برائے نام ہوتے ہیں. جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر اور کمر دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں. نہ سر کمر سے اونچا ہو نہ سر کمر سے نیچے ہو. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں جاتے تو آپ اپنے سر کو نہ اٹھاتے تھے اور نہ جھکاتے تھے, بلکہ آپ کا سر اس کے درمیان میں ہوتا تھا. اس حدیث کو امام مسلم نے, امام ابو داؤد نے اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی آپ کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے. میرے بھائیو, آپ کی سنتیں اپنانے کے لیے ہیں, اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ تو سنت ہے جی. جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں یہاں درس میں بتاتا ہوں, کئی بھائی بعد میں سوال کرتے ہیں اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کا پہلے سے یہ ارادہ ہے کہ ہم نے سنت چھوڑ دینی ہے. نہیں میرے بھائی, آپ کی سنت اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اپنایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے نماز میں ایک ایک کام آپ کی سنت کے مطابق کرنا ہے, آپ تک کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. ساتویں سنت, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں مجافات العضدین عن الجنبین والبطن عن الفخذین والفخذین عن الساقین فی السجود. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ ساتویں سنت یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں بازو آپ کے دونوں پہلوؤں سے دور ہوں. بازو پہلوؤں کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ دور ہوں. اور آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے دور ہو, رانے اور پیٹ آپس میں ملی ہوئی نہ ہوں, اور آپ کی رانے آپ کی پنڈلیوں سے دور ہوں. اب یہ آپ کی سنت جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے؟ جی, دیکھا گیا ہے کہ پاک و ہند کی عورتیں عجیب و غریب طریقے سے سجدہ کرتی ہیں. آپ اپنی عورتوں سے پوچھ لیں کہ تم لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہو عرب عورتوں کے ساتھ, وہ کیسے سجدہ کر رہی ہیں. آپ کو پتا چلے گا کہ عرب عورتوں کا سجدہ کن کی طرح ہے؟ مردوں کی طرح ہے. لیکن پاک و ہند کی عورتوں کا سجدہ مردوں سے مختلف ہے. کیوں جی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایسی حدیث میں کہا ہے جو آپ سے ثابت ہو کہ عورتوں کا طریقہ سجدے میں مردوں سے مختلف ہوگا؟ اس بارے میں صحیح سند کے ساتھ آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی. تو اسی لیے کتاب کے مؤلف نے کیا بتایا, سجدے میں جائیں تو آپ کے بازو آپ کے پہلوؤں سے کیا ہوں؟ دور ہوں. آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے دور ہو, آپ کی رانے آپ کی پلیوں سے دور ہو. اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے
تو آپ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی. یہ بغلوں کی سفیدی کیسے نظر آئے گی؟ جب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سجدے میں اپنے بازو اچھی طرح دور رکھیں گے اپنے پہلوؤں سے، پھر جو وہ آدمی جو پیچھے کھڑا ہے نماز میں نہیں ہے، وہ جب دیکھے گا تو اس کو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی. اور سفیدی کیسے نظر آتی تھی؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عام طور پہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا لباس پہنتے تھے؟ چادریں، یا دو چادریں یا ایک چادر. قمیض اور شلوار یہ تو کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. احرام کی وہ دو چادریں جن میں آپ حج عمرہ کریں گے، یہ عام لباس تھا اس زمانے کے لوگوں کا. اور صحابہ کرام چونکہ غریب ہوا کرتے تھے، اس لیے عام طور پہ صحابہ کرام کے پاس ایک چادر ہوتی تھی. کل لباس کتنی چادریں؟ کل لباس یہ نہیں کہ گھر میں 5 چادریں اور پڑی ہیں، نہیں، کل لباس کتنی چادریں؟ یہاں میں کسی اور موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا، تھوڑا سا اشارہ کروں گا. بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ میری شادی کر دیں، تو آپ ایک خاتون سے اس کی شادی کرنے لگے. آپ نے کہا حق مہر لے کر آؤ. صحابی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا حق مہر لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. کس کی انگوٹھی؟ سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں. صحابی گئے تلاش کرتے رہے دائیں بائیں آگے پیچھے، جواب کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، دیگر روایات میں جو آتا ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی میں اس کو دے دیتا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. نئی چادر پرانی جو پہنی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا بھی وہ چادر تو نے پہنی ہوئی ہے، اگر آدھی اس کو دے گا تو ننگا ہو جائے گا. تو تب آپ نے اس صحابی کی شادی اس عورت سے کی قرآن کی تعلیم کے عوض. کس کے عوض؟ قرآن کے ساتھ شادی نہیں کی. یہ جو پاک و ہند میں کئی لوگوں میں رواج ہے کہ اپنی بہن کی شادی قرآن سے کر دینا تاکہ جائیداد اپنے پاس رہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. آپ نے نکاح کیا مرد سے، لیکن مرد سے جو حق مہر لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. قرآن نہیں، قرآن کی، یعنی کہ اس عورت کو تو نے قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، تلاوت سکھانی ہے، صورتیں حفظ کرانی ہے اسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا. تو یہاں پہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو آپ کے ہاتھ اور آپ کے بازو وغیرہ اتنے دور ہوتے آپ کے پہلوؤں سے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی. اور جناب میمونہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جناب میمونہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کی بیگم میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں، بازوں اور پہلوؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا. کہتی ہیں کہ اگر بکری کا بچہ چاہتا تو آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزر سکتا تھا. بکری نہیں، بکری کا بچہ اگر چاہتا تو آپ کے ہاتھوں سے کے نیچے سے نکل سکتا تھا، گزر سکتا تھا. تو یہ آپ کا طریقہ نماز مردوں کے لیے تھا کہ عورتوں کے لیے؟ دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خبردار کیا ہو دھیان سے میرا یہ طریقہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے جب کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کا یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. تو یہ میرے بھائیو آپ کا طریقہ نماز ہوا کرتا تھا. اس لیے سجدے میں احتیاط کی جائے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اپنے بازو زمین پہ نہ بچھائے. چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں 8ویں سنت یہ ہے کہ رفع الذراعین عن الارض حین السجود، کہ جب آپ سجدہ کریں تو اپنے بازوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں. زمین پہ بچھانے نہیں ہے، بازو اٹھا کر رکھنی ہے. پہلے کہا تھا فاصلہ رکھنا ہے، پہلوؤں سے دور رکھنے ہیں. یہ تھی 7ویں سنت. 8ویں سنت یہ ہے کہ فاصلہ بھی رکھنا ہے اور بازوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے، زمین پہ بچھانا نہیں ہے.
چنانچہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، سجدہ سکون سے کرو، اطمینان سے کرو، اور اپنے بازو زمین پہ ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، یعنی کہ بازو کو کھڑا رکھو۔ تو یہ آپ کا طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کا اپنے بازو زمین پہ بچھا لینا، بازو پہلوؤں کو ساتھ لگا لینا، پیٹ اور رانوں کو آپس میں چپکا لینا، یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو فرق کیا گیا مرد و عورت کی نماز میں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں یعنی کہ 4 سنتیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی پہ میں درس کا اختتام کرتا ہوں، اور اب